معزز حاضرین، اسٹیج پہ بیٹھے حفاظ کرام و علماء کرام، عزیز بچوں، پردہ میں رہ کر زندگی گزارنے والی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ محفل شادی کے موقع سے سجایا گیا ہے اور ہم سب اس موقع پر اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کے اس بیٹھنے کو فرمائے۔ میرے دوستو، کس پہلو پر بیان کیا جائے، کس موضوع کو اختیار کیا جائے؟ آج ہمارا سماج، آج ہمارا معاشرہ کون سی ایسی خرابی نہیں جس خرابی کے اندر یہ سماج، یہ معاشرہ مبتلا نہ ہو، چاہے وہ شرک و بدعات ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ چغلی ہو، چاہے جہیز جیسی لعنت والی چیز ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر ہر ایک برائی ہے۔ میرے دوستو، افسوس صد افسوس اس امت پر، جس امت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سارے خرافات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ساری کی ساری برائیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ جس برائی کو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے، جس برائی کو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آج اس کی امت اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنائے گئے تھے، اس وقت کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو سماج کے اندر نہیں تھی، لیکن ہر برائی کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا اور یہ سبق دیا کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پوجا اور ایک اللہ سے مانگنا اور ایک اللہ سے لینا، یہ سبق اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو سکھایا تھا۔ لیکن آج امت کس راہ کو اختیار کر چکی ہے، اس امت کو بھی خیال نہیں ہے کہ ہم کس راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ نبی نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ وہ بے نیاز ہے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کی بے نیازی کا
کوئی مثال نہیں، اس کو ہم چھوڑ کر آج ہم ایک بت کی پوجا کرنے پر مجبور ہیں، ایک بت سے ہم سوال کرنے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ ہم نے رب سے رشتہ توڑ لیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ان کی سنت کو چھوڑ کر میرے دوستو ہم شرک و بدعات میں لگ کر، شرک و بدعات میں ڈوب کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو، جس کے زندگی میں شرک ہوگا وہ اس دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ شرک کرنے والوں کی کبھی مغفرت نہیں فرما سکتا۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ کسے بیٹا دے، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ کسے بیٹی دے، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ کسے اولاد دے، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ کسے اولاد نہ دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بیٹی نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگنا ہے، ہمیں سوال کرنا ہے تو اپنے رب سے سوال کرنا ہے، ہمیں لینا ہے تو اپنے رب سے لینا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر خود فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج اس امت کا حال یہ ہے، آج یہ امت شرک و بدعات کے اندر ڈوب چکی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا، جو بغیر توبہ کا معاف نہیں ہو سکتا، اس چیز کے اندر یہ امت مسلمہ ملوث ہے۔ آج ایک قبر کی پوجا کیا جاتا ہے، ایک قبر پر مرغا چڑھایا جاتا ہے، بکرا چڑھایا جاتا ہے، جو قبر میرے دوستو کسی ولی کا ہے، کسی بزرگ کا ہے، کسی ولی اللہ کا ہے، وہ ولی اللہ کے ولی تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، اللہ کے بندے تھے۔ آج اس بندے کو اللہ سے بڑھ کر مانا جاتا ہے اور اسے یہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس سے مرادیں مانگی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا دینا اس کا کام ہے۔ جو اس دنیا کے اندر بھی ہر چیز کا محتاج ہے اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی محتاج ہے، اس دنیا کے اندر اگر ہے تو اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کا محتاج ہے۔ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کفنانے کا محتاج ہے، وہ نہانے کا محتاج ہے، وہ اٹھانے کا محتاج ہے، وہ قبر میں اتارنے کا محتاج ہے۔ جو مرنے کے بعد خود اٹھانے کا محتاج، کفنانے کا محتاج، لہنانے کا محتاج، دھلانے کا محتاج، قبر میں اتارنے کا محتاج، آج ہم اسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہی اولاد دیتا ہے، یہی بیٹا دیتا ہے، یہی بیٹی دیتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن نے اعلان کیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عنایت فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو بیٹی دے دے۔ اگر کسی کے اندر طاقت ہوتی، اگر کسی کے اندر قوت ہوتا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، کیونکہ ہر ایک نبیوں کے سردار، ہر ایک ولیوں سے بڑا ہوا وہ شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، خود وہ گود سے، ان کا گود بچے سے خالی ہے، وہ حسرت کی نگاہ سے اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے، اپنے شوہر محترم کو دیکھ کر حسرت سے کہتی ہے کہ کاش میرے بھی گود میں ایک بچہ ہوتا، ایک بیٹا ہوتا، ایک اولاد ہوتا، ایسے ہی میں آج اس کو کھلاتا، ایسے ہی میں اس کو نہلاتا، ایسے ہی میں اس کو پہناتا، جیسے آج میں ایک بچے کو نہلا رہی ہوں، دھلا رہی ہوں، نئے کپڑے پہنا رہی ہوں۔ ایک موقع سے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو انگلی پکڑ کر حضرت عائشہ کے حوالہ کیا، کسے نہلا دو، دھلا دو، نئے کپڑے پہنا دو۔ اسی موقع پر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے حسرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اولاد دینا میرا کام نہیں ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اولاد دینا میرا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ آج ہم جس پیر کو، جس فقیر کو اولاد دینے والا، مال دینے والا، دولت دینے والا سمجھتے ہیں، میرے دوستو اولاد دینے والا وہ نہیں ہے، دولت دینے والا وہ نہیں ہے، دولت دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی ذبیحہ کو ذبح کیا گیا ہو، اس کو چڑھایا گیا ہو، اس کا کھانا بالکل حرام ہے، حرام ہے۔ آپ جا کر قرآن اٹھائیے، احادیث کو پڑھیے اور علماء سے فتویٰ لیجئے کہ کسی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کیسا ہے، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا، اس کا کھلانا کیسا ہے۔ آج سماج کے اندر، آج معاشرے کے اندر کیا یہ برائی نہیں ہے کہ زبان پر اللہ ہے، اللہ، دل کے اندر غیر اللہ ہے؟ کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، ہم کیا کہتے ہیں کہ اے فلاں پیر بابا، اے منگن بابا، ہمیں اگر بیٹا ہمارا یہ پریشانی دور ہو گیا تو میں آپ کو ایک مرغا چڑھاؤں گا، اور وہ وقت آتا ہے، وہ دن آتا ہے تو مرغا لے کر 10 آدمی بیٹھ کر اس مرغے کو ذبح کر کے اس قبر پر چڑھا کر اپنے نوش فرماتے ہیں۔ کیا یہی نے نبی سکھایا تھا؟ کیا ہمارے نبی نے یہی تعلیم دی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی اس چیز کو مٹانے کے لیے آیا تھا، نبی نے اس چیز کو ختم کیا تھا۔ اگر منتیں ماننی ہو تو صرف اللہ کی مانو، اگر حاجتیں پوری کروانی ہو تو صرف اللہ سے کرواؤ۔ تمہیں بکرا چڑھا کر، تمہیں مرغا چڑھا کر وہ پیر تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ ہر چیز دے سکتا ہے، اللہ ہر چیز دے سکتا ہے۔ آج عورتیں قبروں پہ جا کر سجدہ کرتی ہے، قبروں پہ جا کر ماتھا ٹیکتی ہے، قبروں پہ جا کر چڑھاوا چڑھاتی ہے، مالا چڑھاتی ہے، پھول چڑھاتی ہے۔ کون سے ایسی برائی نہیں ہے، کون سے ایسی خرابی نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر نہیں ہے۔ جس ماں کو
شوہر کا خدمت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جس بہن کو شوہر کی خدمت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، آج اس شوہر کی بات کو کاٹ کر اس کی نافرمانی کر کے وہ غیروں کے قبر پر جا کر اپنی زینت کی نمائش کر رہی ہے، اپنی زینت کی نمائش کر رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے علاوہ اگر اس دنیا کے اندر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اگر اللہ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو یہ حکم کرتا، عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کو وہ سجدہ کرے۔ کس کو؟ شوہر میاں کو۔ بی بی کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو تم سجدہ کرو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے اوپر چڑھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی بی بی کو شوہر کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آج جو مائیں، آج جو بہنیں دوسروں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہے، آج جو بھائی، آج جو نوجوان، آج جو بوڑھے بزرگ قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے قبر کی زیارت کرنا، لیکن کبھی اس سے پوچھئے جو دوسروں کی قبر کی زیارت کرتا ہے، دوسروں کے قبر کے اوپر چڑھاتا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، کبھی اس نے اپنے باپ کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھا ہے؟ کبھی اس نے اپنے باپ کے قبر پر جا کر کیا پھول چڑھایا ہے؟ کیا کبھی اس نے اپنے باپ کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھا ہے؟ ان کے نام کا ایصال ثواب کیا ہے؟ ان کے نام کا کسی غریب اور یتیم کے اوپر خرچ کیا ہے؟ نہیں کیا ہوگا۔ ارے حیات میں اس کی تو خدمت نہیں کی، مرنے کے بعد اس کی کیا زیارت کرے گا؟ کیا باپ اور ماں سے بھی بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی شخص ہے؟ اللہ نے جس کی تعظیم کا حکم قرآن کے اندر فرمایا ہے، قرآن کے اندر دیا ہے، باپ مر جائے اس کی قبر کی زیارت نہیں، اس کے قبر کے اوپر فاتحہ نہیں، جسے ہم نہیں جانتے، نہ جانے کوئی گدھا مار کر وہاں ڈال دیا ہو، قبر بنا دیا ہو، کیا گدھا مار کر قبر بنا دیا ہو اور شور مچا دیا ہو کہ یہ بڑے پیر بابا تھے؟ کیا کوئی پیر بابا مرغا مانتے ہیں، کھسی مانتے ہیں، پاٹھا مانتے ہیں؟ ارے مسلمانوں، غور کرو کہ تم مسلمان ہو کر بھی ایک غیر کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ میری مار بہنوں، کان کھول کر سن لو، تمہیں جب قبر کے اندر جانے کی اجازت نہیں، جس قبرستان کے اندر، جس قبر کے اندر تمہارا باپ ڈلا ہوا ہے، تمہارا بھائی دفن کیا گیا ہے، تمہارا شوہر دفن کیا گیا ہے، تمہارے آس پڑوس کے، تمہارے ملنے جلنے والے دفن کیے گئے ہیں، اس قبرستان کے اندر تمہارے جانے کے لیے اجازت نہیں، تو بتاؤ تمہیں غیر کی قبر کی زیارت کرنے کی کس نے اجازت دی؟ کس نے اجازت دی ہے؟ تم قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتی ہو، تم قبر کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کے لیے نہیں جاتی ہو، تم اپنی حسن کا نمائش کرنے کے لیے جاتی ہو، تم غیروں کو
اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جاتی ہو، تم غیروں کو اپنا لباس دکھانے کے لیے جاتی ہو، یاد رکھنا اپنے شوہر کے علاوہ اگر کسی عورت نے اپنا چہرہ کسی غیر کو دکھائے گا، اللہ اس کے چہرے کو نیست و نابود کر دے گا، اس کے لباس کو خاکستر کر دے گا اور اسے ننگا جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس لیے کان کھول کر سن لو، جس شرک و بدعات کے اندر تم ڈوبے ہوئے ہو، ایک رب کی وحدانیت کو چھوڑ کر، ایک رب کی عبادت کو چھوڑ کر تم دوسرے کے قبر پر جا کر پوجا کرتی ہو، ماتھا ٹیکتی ہو۔ تم اپنے گھر کے اندر ماتھا ٹیک کر دیکھو کہ تمہیں وہاں ملتا ہے یا نہیں۔ اپنے گھر کو مسجد بناؤ اور اپنے گھر کے اندر ماتھا ٹیکو۔ میں نے اپنے بچپنے کے عالم میں دیکھا ہے، مزاروں کے اوپر کبھی گزر ہوتا تھا، کبھی دیکھتے تھے عورت اپنے سینہ اس قبر کے اندر گھسا کرتی تھی۔ نعوذ باللہ، ایسی ایسی حرکتیں قبر کے اوپر جا کر کرتی ہے۔ جس عورت کو قبرستان کے اوپر سے گزرنا، قبرستان کے اندر جانا منع ہے، کیا کسی ولی نے یہ اجازت دیا ہے؟ کسی بزرگ نے یہ تمہیں اجازت دی ہے کہ میرے قبر کے اوپر آ کر چڑھاؤ، میرے قبر کے اوپر تم سینہ گھسو، میرے قبر کے اوپر تم ماتھا ٹیکو؟ یہ اجازت کبھی نہیں دے سکتا۔ تم یہ فضول کی باتیں کرتی ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا، کسی کام کے اندر کسی سے مدد مانگنا، یہی شرک ہے۔